تو اس کیس کے دوران ذرا کیس کا کچھ بتائیے گا. عدت کیس مطلب کس طرح سے یہ کیس بنایا گیا, کہانی کیا تھی؟ یہ عدت کیس ایک بڑا شرمناک کیس ہے، اور ایسا کیس ہماری پاکستان کی لیگل ہسٹری میں، لیگل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی ایک خاتون کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل وینجنس کا اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا گیا جس طرح بشرا بی بی کو صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے بنایا گیا. اس کیس میں کوئی سچائی تھی ہی نہیں سرے سے. جب ٹرائل میں ہم نے ایویڈنس دیکھی تو ایویڈنس اس قدر شرمناک تھی. نہ بشرا بی بی کی کوئی بیٹی، نہ کوئی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا بطور گواہ. گواہ کون آئے؟ سیاسی حریف اون چودھری، گھر کا مبینہ ملازم، اور ایسے ایسے انہوں نے کیریکٹرز ڈال دیے جس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ جی شادی دوران عدت ہوئی، لیکن وہ عدت کے دوران بالکل نہیں ہوئی. شادی ان کی جو ہے وہ تقریباً 7-8 مہینے کے بعد ہوئی، جب وہ 7 مہینے پہلے اپنے گھر جا چکی ہوئی تھیں. تو یہ بالکل جھوٹا کیس تھا، گھنونا کیس تھا، اور اس حد تک گر گئے سیاسی مخالفت میں کہ ایک نیک عورت کے اوپر غلط الزام لگائے اور تہمت لگائے جس کے اوپر جو ہے وہ بڑی کڑی سزا ہے. تو میرے خیال میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اب یہ کیس اپنے منطقی انجام تک تو پہنچ گئے ہے، لیکن جو اس کے داغ ہیں وہ بڑی دور دور تک ہماری ملک کی خواتین پہ آئیں گے اور ان کے اثر انداز ہوں گے. کیا وجہ ہو، کیوں بشرا بی بی کو اس کیس میں انوالو کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، جب ایک پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کو اور ان کی بیوی کو پھنسانے کے لیے کوئی کرپشن کا کیس نہیں نکلا، کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں نکلا، کوئی ایسا اقدام جس کو ہم کہتے ہیں تعزیرات پاکستان کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں بنتا تھا جو ان کے اوپر لگایا جائے. تو انہوں نے ایک عدت کو ایشو بنایا اور ایک ایسے طریقے سے بنایا گیا جو کہ وہ بنتا ہی نہیں تھا اوفینس. ہمارے تعزیرات پاکستان میں عدت کوئی پینل اوفینس نہیں ہے، مطلب کوئی جرم نہیں ہے. تو انہوں نے 496 کا سیکشن لگایا، اس میں عدت کا کہیں لفظ نہیں ہے، اس میں فراڈ کا ورڈ ہوتا ہے یوز اور ڈسونیسٹی کا یوز ہوا ہے، بدنیتی سے. تو نہ فراڈ پروو ہوا کہیں پہ، نہ بدنیتی پروو ہوئی، کچھ پروو ہوا ہی نہیں. تو سزا جو ہے وہ جلد بازی میں دی گئی، عجلت میں دی گئی. 1 فروری، 2 فروری اور 3 فروری 3 دنوں میں ٹرائل مکمل کیا گیا اور تیسرے دن سزا دے دی گئی دونوں بشرا بی بی اور عمران خان کو. اور اگر آپ اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 12 فروری کو ہمارے ملک میں الیکشنز تھے، تو بیک ٹو بیک سزائیں دینا مقصود تھیں. عمران خان کو اندر رکھنا اور ان کی اہلیہ کو اندر کرنا مقصود تھا، اور ایک خوف کی فضا پیدا کرنا مقصود تھا جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. صحیح ہے. تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سزا ہوئی اس کے بعد پھر اپیل ہوئی، وہ بھی ذرا تھوڑا سا پروسیس بتائیے گا کہ دوبارہ پھر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا. دیکھیں، جب سزا ہو گئی ایک دفعہ، ان کا مقصد تو یہی تھا نا کہ سزا کرانا. اس کے بعد انہوں نے ڈیلے کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا. پہلے 3 مہینے اپیل پہ بحث ہوتی رہی، اور جب اپیل کا فیصلہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس جج سے فیصلہ نہیں کرانا. انہوں نے اس ٹائم پر جب وہ فیصلہ جس دن فیصلے کے لیے تاریخ تھی فکسڈ، اسی دن انہوں نے عدالت میں ہنگامہ رائی شروع کر دی کہ کسی طرح فیصلہ نہ ہو. تو اس کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ ڈیلے کیا اور اپیل کا فیصلہ نہیں ہو سکا. پھر ہمارے جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہائی کورٹ میں، انہوں نے ریٹ فائل کی. انہوں نے کہا کہ جی ہماری نہ تو اپیل سنی جا رہی ہے، نہ سسپینشن سنی جا رہی ہے، اور یہ بالکل مختلف حربے استعمال کریں. تو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن یہ دی تھی کہ 15 دن میں سسپینشن کا فیصلہ ہوگا کہ بیل ملنی ہے یا نہیں، اور پھر 30 دن میں اپیل کا فیصلہ ہوگا. تو یہ آج 30 دن پورے ہوئے ہیں اور آج ہی فیصلہ ہے. اچھا، جب آپ اس کیس کا ٹرائل کر رہی تھی اور پھر آپ کی وقتاً فوقتاً بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی، کیا رکاوٹیں آپ کو سامنے آئی اس کیس کی پیروی میں، اور بشرا بی بی سے کیا گفتگو ہوتی تھی آپ؟ دیکھیں، بشرا بی بی سے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی ابھی تک، کیونکہ میں اپیل کے سٹیج پہ ان کی لائر رہی ہوں. یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ وہاں جاتے رہے، obviously مشکلات ان کو پیش آتی رہی ہیں. جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ ایک ہی کمرہ، اس میں ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا ہے، نہ بات کرنے کی پراپر اجازت ہوتی ہے، آپ اپنے کلائنٹ سے مل ہی نہیں سکتے، پراپرلی بات ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت طویل ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا کیس جس میں سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک ایسا کیس تھا جس میں ٹرائل میں کبھی یہ افینس پروو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے اس میں زبردستی جو ہے ایک عدت کا جھوٹا کیس بنایا. اس میں یہ بھی کہتے رہے کہ میرا گھر برباد کیا، میرا گھر اچھا ہستا بستا گھر تھا، عمران خان نے برباد کیا. اور خاور مانیکا صاحب تو یہ کہتے ہیں بالکل، اور ان کو یہ یاد بھی 5 سال اور 11 مہینے جو کہ 2000 دن بنتے ہیں، ان کو 5 سال 11 مہینے کے بعد یاد آیا کہ ان کا ہستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا.
اور انہوں نے جو نومبر 2017 میں غالباً جو طلاق دی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کہتے ہیں، اب آ کے کہتے ہیں کہ جی ہاف ہارٹیڈلی، میرا دل نہیں تھا لیکن میں نے مجبوراً دی، میں نے زبردستی دی. تو جو بات یہ ہے کہ سارا جو کیس بنایا گیا اس کے بعد خاور مانے کا کہ اپنی ویڈیو ہے، اپنا انٹرویو ہے جیو کے اوپر انہوں نے دیا کہ جی میری جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ بڑی نیک خاتون ہے اور ان کے اوپر کسی قسم کا الزام جو ہے وہ نہیں لگانا بنتا ہے اور وہ بڑی پردہ دار اور نیک خاتون ہے. تو وہ بعد میں تہمتیں لگانا اور اب آ کے کرنا، تو اس کا بڑا کلیئر میلا فیڈے نظر آتا ہے کہ 6 سال کے بعد کیس بنایا گیا. تو کرمنل جورسپروڈنس جو ہے فوجداری کے مقدموں میں بڑا دیکھا جاتا ہے کہ ایک دن کا بھی ڈیلے ہونا ایف آئی آر میں تو بندہ بری ہو جاتا ہے، قتل کے مقدمے میں بندہ بری ہو جاتا ہے. تو میں یہ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ خاور منیکا جنہوں نے یہ کیس دائر کیا، بشرا بی بی کی شہرت کو نقصان پہنچایا، کردار کو نقصان پہنچایا، ان کے خلاف اب کیا کارروائی ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں اب چونکہ ایکویٹل ہو گئے تو ہمارے پاس قانونی راستہ تو ہے. ملیشیس پروسیکیوشن بڑا ہمارے قانون اس میں ایون دو اتنا ڈیولپ نہیں ہے اس پہ جورسپروڈنس، لیکن بالکل یہ راستہ اختیار کیا جائے گا کیونکہ جو کمپلینٹ تھی وہ بڑے جھوٹ پہ بنیاد، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی گئی تھی، اور تو پورا کیس اوپر کیسے اسٹیبلش ہونا تھا جب بنیاد ہی جھوٹ پہ تھی. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوئے گا. اور یہ جن لوگوں نے پلاننگ کی اور جن لوگوں نے بشرا بی بی کو اندر رکھنے کی بھرپور کوشش کی، فروری سے وہ اندر ہیں جیل میں، اور اب آپ دیکھ لیں جولائی آ گیا، کس طرح ڈیلے کیا گیا. ان کو کھانے میں بھی کچھ ملا کر دیتے رہے، انہوں نے شکایت بھی کی. بالکل بشرا بی بی کی طرف سے بڑی شکایات آتی تھیں کہ میرے کھانے میں کبھی ہارپک ملا دیتے ہیں، کبھی کچھ ملا دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بڑی زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑا اس کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں صرف ایک خاتون ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو عمران خان کی کمزوری بنانا چاہا کہ یہ کمزوری بنے گی اور خان صاحب سرنڈر کر دیں گے، لیکن بشرا بی بی ثابت قدم رہی. انہوں نے ہر مشکل، ہر تکلیف صبر سے اور بڑے تحمل کے ساتھ جھیلی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب جب یہ انٹرویو جیسی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اپنے گھر واپس بنی گالا پہنچ جائیں گی اور ان کو رہائی جو ہے وہ مبارک ہوئے گی. فائنلی یہ جو تہمت لگائی گئی بشرا بی بی کے اوپر، اس کی کیا سزا ہے خاور منیکا کے حوالے سے؟ دیکھیں سب سے جو اس میں ویسے تو بڑے دین کے حوالے دیے جاتے ہیں اور بار بار حوالے دیے جاتے ہیں کہ جی یہ حدیث یہ کہتی ہے، فلاں حدیث یہ کہتی ہے. جو اپیل میں جب بحث ہو رہی تھی تو ہمارے ہوتے تھے قانونی پوائنٹس کہ قانون کیا کہتا ہے، کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کب ملے گا، کیا کیا پیرائے ہیں جو فالو نہیں ہوئے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ فالو نہیں ہوئے. اور جو کمپلیننٹ سائڈ کی جو پروسیکیوشن کی دلائل ہوتے تھے وہ ہوتے تھے کہ جی فلانا فتویٰ نے یہ کہہ دیا، فلانا حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے. تو قانون کے اوپر ان کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، یعنی خاور منیکا ویسے رونا دھونا کرتے تھے، ڈیلنگ ٹیکٹکس. بالکل وہ صرف ایک ہوا بنانی تھی جی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور میرے ساتھ میری بیوی نے جو ہے نا وہ غلط کر دیا. لیکن وہ بات یہی ہے کہ سارا جو ہے وہ جھوٹ سچ کا سچ سامنے آ گیا اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور عدالتی مہر اس کے اوپر لگ گئی ہے. فائنل ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی نے شادی عدت کے دوران نہیں کی تھی، یہ ان پہ جھوٹا کیس بنایا گیا تھا اور یہ صرف سیاسی انتقام کا ایک نتیجہ تھا. تھینک یو ویری مچ.